بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن انسانوں اور جنوں کے درمیان خوب بحث و مباحثہ جاری تھا، جس کا موضوع تقدیر اور تدبیر تھا۔ انسانوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ تقدیر یعنی کہ قسمت نہیں بدلی جا سکتی، جبکہ جنات اس بات پر بضد تھے کہ محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جنات اس بات کو مانتے ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، تو آپ نے اس جن کو جو اس بات کے حق میں زیادہ بول رہا تھا کچھ سالوں کا وقت دیا اور کہا کہ اپنے دلائل کو سچ ثابت کرو۔ چنانچہ جن نے اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک دن اس کی نظر اپنے ساتھ والے ملک پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت نوعمر شہزادی ایک باغ میں اپنی نوکرانیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جس کی شادی پہلے سے ہی کسی دوسرے ملک کے شہزادے سے طے ہو چکی تھی۔ جن نے شہزادی کو بے ہوش کیا اور شہر سے بہت دور جنگلات میں گنے درخت پر اس کا گھر بنایا اور شہزادی کی تمام ضرورت کی اشیاء بھی وہاں رکھ دی۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی، کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ جن یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی نئی جگہ پر جلد مانوس نہیں ہوتا، اس لیے اس نے شہزادی کے محل سے شہزادی کی ساری چیزیں چرائی اور اس کے کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ پھر وہ شہزادی کے سامنے ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور بتایا کہ اب تمہیں یہیں پر رہنا ہے۔ بزرگ جن نے شہزادی سے کہا کہ اب وہ کل آئے گا۔ جب جن چلا گیا تو شہزادی نے دروازہ کھولا اور حیران رہ گئی کہ یہ گھر درخت کی انتہائی بلندی پر تھا، جس پر سے وہ اتر نہیں سکتی تھی، اور ہر طرف بس پانی اور درخت تھے، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی سے اپنی تمام ضروریات کی چیزیں منگوانے لگ گئی۔ وہ ارد گرد جنگل کا نظارہ کرتی اور خوشی سے رہنے لگی۔ اسے اپنے ارد گرد اپنا جیسا کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن کو وہ اپنا بزرگ کہنے لگی تھی، وہ اس کے بارے میں بھی جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتی ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بھی جوان ہو گئی اور جن نے بھی شہزادی کے پاس آنے کا دورانیہ بڑھا دیا۔ جن بہت خوش تھا کہ وہ شہزادی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے جلد ہی اپنی بات کو سچ ثابت کرے گا اور ان سے تمام جنات کی سرداری مانگے گا۔ پھر ایک دن بہت سخت طوفان آیا اور قریب ہی دریا کا پانی بھی سارے جنگل میں پھیل گیا۔ شہزادی ڈری سہمی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی مزید ڈر گئی کیونکہ اتنے سالوں میں اس کے دروازے پر کبھی دستک نہ ہوئی تھی۔ جن تو بغیر دروازے کے آتا جاتا تھا۔ شہزادی نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا تو باہر سے آواز آئی کہ ہم طوفان میں بٹک گئے ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں رکنے دے۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں جوان دروازے کے سامنے درخت کی ٹہنی پر لٹک رہے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر آ گئے۔ شہزادی نے بہت دیر بعد انسان دیکھے تو اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ شہزادی نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص انتہائی امیر ہے جبکہ ایک غریب۔ امیر لڑکا زخموں سے چور تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کی مرہم پٹی کی اور ان دونوں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کیا۔ وہ دونوں بھی پریشان ہوئے کہ یہ اکیلی لڑکی یہاں تنہا کیوں رہ رہی ہے۔ خیر، پہلی رات گزرنے کے بعد شہزادی نے ان دونوں کو اپنی ساری کہانی سنا دی کہ وہ کیسے ایک جن کی قید میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہے۔ ان دونوں میں جو غریب لگ رہا تھا وہ بولا کہ آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ فلاں ملک کے شہزادے ہیں۔ ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ مچھلی کے شکار پر نکلے تھے، لیکن دریائی طوفان سے ہماری ساری سپاہی اور کشتیاں ڈوب گئی اور ہم دونوں کسی نہ کسی طرح سے بچ کر اس درخت پر پہنچ گئے۔ درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور زندہ رہنے کی امید بھی، لیکن یہ تو ایک اور ہی ماجرا نظر آیا ہے۔
شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک شہزادی سے باہر رہنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن بہت ہی خطرناک ہے، وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اسی دوران شہزادہ بہتر ہو گیا۔ اس دوران وہی ہوا جو تقدیر نے کرنا تھا کہ شہزادی اور شہزادے کو آپس میں پیار ہو گیا۔ ان کے پیار کو دیکھ کر ملاح یعنی شہزادے کے ساتھی نے کہا، جناب علی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ آپ کے نکاح کے بعد میں جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے پڑے ہیں، میں کسی طرح چلا جاؤں گا۔ یہ بات سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے۔ ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی ایسی جگہ چھپایا کہ جن کو سراغ تک نہ مل سکا۔ جن نے آتی ہی نئے انسان کی بو کا اندازہ لگایا اور کہنے لگا، یہاں کوئی آیا ہے؟ شہزادی نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہاں اس جنگل میں اتنی بلندی پر کون آ سکتا ہے بلا؟ خیر، جن شہزادی کو کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے پھر سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ کچھ دنوں بعد دوبارہ آئے گا۔ شہزادہ بھی تب تک صحت مند ہو گیا۔ شہزادی اور شہزادہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ کب وہ گیا ہوا ملاح ان کے لیے مدد لے کر پہنچے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادی کو حمل ہو چکا تھا اور اب وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی۔ خیر، کئی مہینوں بعد جب جن دوبارہ آیا تو شہزادی نے پھر کسی طریقے سے شہزادے کو چھپا دیا۔ جن آ کر کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں اپنے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کرنے والا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو کہ میں جیت چکا ہوں، چونکہ تمہاری شادی بچپن میں ہی ایک شہزادی سے ہوئی تھی جو کہ ایک طوفان میں غرق ہو چکا ہے۔ اب تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے تدبیر سے تمہاری تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنے آقا سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے۔ جن نے کمرے کو اٹھایا اور دربار سلیمان کی طرف نکل پڑا۔ ادھر شہزادی نے اسی دوران بچی کو بھی پیدا کیا۔ جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا اور فاتحانہ انداز میں دربار میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چھڑ گئی تھی، جو خدا نے لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا، لیکن میں فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ اب اس شہزادی کی کشتی دریا کے طوفان میں غرق ہو چکی ہے۔ میں نے ساری جانچ پڑتال کی ہے، لہٰذا اب شہزادی کی شادی کی ہی اور ہو سکے گی، اور میں نے تقدیر کو تدبیر سے بدل دیا ہے۔ اگر میں اس کو اڑا کر نہ لے جاتا تو شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے 3 افراد باہر آئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اسی ملک کے شہزادے ہو نا جس سے شہزادی کی منگنی ہوئی تھی؟ شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ قصہ سننے کے بعد جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ بے شک تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔